چاروں طرف رنگ برنگی روشنیوں کی چہل پہل تھی، کہیں ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی تو کہیں مہمانوں کے کہکہے فضا میں بکھر رہے تھے۔ زارا کی شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں اور پورا گھر جیسے خوشیوں کے ہنگامے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی کپڑوں کی میچنگ میں مصروف تھا تو کوئی جیولری کے ڈیزائنز پر بحث کر رہا تھا۔ اس سارے شور و غل اور رونق سے دور اپنے کمرے کے ایک پرسکون کونے میں عنایا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں برش تھا اور سامنے کینوس، جہاں وہ بڑی ہی مہارت سے رنگ بکھیر رہی تھی۔ اسے باہر کی رونق سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا میں گم تھی۔ اتنے میں زارا کمرے کا دروازہ زور سے کھولتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور عنایا کو اس حال میں دیکھ کر حیرت اور خفگی سے اپنے ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ عنایا، تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ نیچے مہندی کا فنکشن شروع ہونے والا ہے، سب تمہارا پوچھ رہے ہیں اور تم یہاں ان رنگوں اور کینوس کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھی ہو۔ عنایا نے دھیرے سے سر اٹھایا، اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے برش کو احتیاط سے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور زارا کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت نرمی سے بولی، زارا، بس تھوڑا سا کام باقی ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ جب تک میں یہ پینٹنگ مکمل نہیں کر لوں گی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ تم جاؤ، میں بس ابھی ہاتھ منہ دھو کر نیچے آتی ہوں۔ زارا نے آگے بڑھ کر کینوس کو دیکھا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے عنایا کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اٹھانے کی کوشش کی۔ میں تمہاری ایک نہیں سننے والی، آج میری شادی کی تیاریاں ہیں اور تم اس طرح سب سے الگ تھلگ کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی ہو۔ چلو جلدی سے یہ سب بند کرو اور میرے ساتھ نیچے چلو، ورنہ میں امی سے کہہ کر تمہارے یہ سارے رنگ باہر پھینکوا دوں گی۔ زارا عنایا کا بازو تھامے اسے کھینچتی ہوئی نیچے لاؤنج میں لے آئی، جہاں مہمانوں کا ہجوم اور تیز موسیقی نے کانوں میں رس گھول کر رکھا تھا۔ عنایا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ نظریں جھکائے چلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ہجوم کے درمیان اسے راستہ مل گیا اور وہ براہ راست سامنے کھڑے ہوئے شخص سے ٹکرا گئی۔ عنایا نے ہڑبڑا کر اپنا سر اٹھایا تو سامنے شاہویر کو پایا۔ وہ اپنی روبدار شخصیت کے ساتھ وہاں موجود تھا اور جیسے ہی عنایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی گہری، پر اسرار اور زرد آنکھیں تھیں جو اس نے اپنی پینٹنگ میں بنائی تھیں۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی اور خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ شاہویر نے اپنی تیز نظریں اس کے چہرے پر جمائی اور انتہائی سرد لہجے میں مخاطب ہوا، ذرا سنبھل کر چلیں، یہاں بھیڑ بہت ہے۔ عنایا کی زبان سے لفظ نہیں نکل رہے تھے، وہ جیسے ہی اپنی ہی پینٹنگ کے کسی کردار کو زندہ دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی۔ زارا جو صورتحال سے بے خبر تھی، اس نے مسکراتے ہوئے عنایا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاہویر بھائی، یہ میری کزن عنایا ہے، اسے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، ہر وقت اپنی دنیا میں گم رہتی ہے۔ عنایا نے کانپتی ہوئی نظروں سے شاہویر کو دوبارہ سے دیکھا اور ہکلاتے ہوئے بولی، میں معافی چاہتی ہوں، میرا دھیان کہیں اور تھا۔ شاہویر نے ایک بار پھر عنایا کا گہرائی سے جائزہ لیا، جیسے وہ اس کی روح میں جھانک رہا ہو۔ اس نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، معافی کی ضرورت نہیں، بس کوشش کریں کہ آئندہ ٹکرانے کے بجائے دیکھ کر چلیں۔ اس جملے کی گہرائی نے عنایا کو مزید سہم دیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ آدمی کسی شکاری کی طرح اسے اپنی گرفت میں لے رہا ہو۔ عنایا اس کے سامنے سے تقریباً بھاگتی ہوئی دور نکل گئی تھی، مگر شاہویر وہیں کھڑا گہری نظروں سے اسے بھیڑ میں گم ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ معصومیت اور آنکھوں میں لہراتا ہوا وہ انوکھا خوف شاہویر کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا گیا تھا۔ وہ ایک طویل عرصے بعد کسی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوا تھا۔ اس نے اپنے خاص ملازم اور قریبی باڈی گارڈ کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور دھیمی روبدار آواز میں حکم دیا، وہ لڑکی جو ابھی زارا کے ساتھ کھڑی تھی، مجھے اس کے بارے میں ایک تفصیل چاہیے۔ وہ کیا کرتی ہے،
کہاں رہتی ہے اور اس کا اس گھر سے کیا رشتہ ہے، سب معلوم کرو۔ ملازم نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکایا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ شاہویر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس لبوں سے لگایا اور دور صوفے پر بیٹھی عنایا کو دیکھنے لگا، جو اب بھی گم سم سی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے سیل فون پر ملازم کی طرف سے آنے والی پہلی رپورٹ کی گھنٹی سن کر فون اسکرین کی طرف متوجہ ہوا اور بڑبڑایا، عنایا، نام جتنا معصوم ہے، تمہاری آنکھیں اتنی ہی گہرے راز چھپائی بیٹھی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازم واپس آیا اور شاہویر کے بالکل قریب ہو کر آہستہ سے بولا، سر، وہ زارا بی بی کی کزن عنایا ہے۔ وہ ایک آرٹ اسٹوڈنٹ ہے اور زیادہ تر وقت پینٹنگز بنانے میں گزارتی ہیں۔ طبیعت کی بہت سیدھی اور خاموش ہے۔ شاہویر کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ اس کی نظریں دوبارہ سے عنایا پر ٹک گئیں، جو اپنی انگلیوں کو گھبراہٹ میں آپس میں ہی مروڑ رہی تھی۔ اس نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور خود سے مخاطب ہوا، آرٹسٹ ہو تم؟ چلو دیکھتے ہیں کہ تمہارے کینوس پر میرا یہ عکس کتنی دیر تک تمہیں یوں ہی ڈراتا ہے۔ عنایا ہال کے ایک سنسان کونے میں کھڑی گہری سانسیں لے رہی تھی تاکہ خود کو پرسکون کر سکے۔ جب دانیال نے اس کا راستہ روکا، اس کے چہرے پر ایک ناگوار اور مغرور سی مسکراہٹ تھی اور اس کی نظریں عنایا کو بے سکون کر رہی تھیں۔ وہ عنایا کے بالکل قریب آیا اور انتہائی اوباشانہ انداز میں اس کا راستہ روکتے ہوئے بولا، ارے عنایا، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ جب سے نیچے آئی ہو سب سے چھپتی پھر رہی ہو۔ آؤ تھوڑی دیر میرے ساتھ بھی بیٹھو۔ کب تک اس کینوس اور رنگوں کے پیچھے خود کو چھپاؤ گی؟ عنایا نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ دانیال، پلیز میرا راستہ چھوڑو، مجھے زارا کے پاس جانا ہے۔ دانیال نے اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زارا تو مصروف ہے، اب یہاں میری سنو۔ اس سے پہلے کہ دانیال کی انگلیاں عنایا کے لباس کو چھوتیں، ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ کسی نے دانیال کا ہاتھ درمیان میں ہی دبوچ لیا۔ وہ شاہویر تھا، جس کے چہرے پر اس وقت خون اترا ہوا تھا اور آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ شاہویر نے پوری طاقت سے دانیال کی کلائی کو پیچھے کی طرف مروڑا۔ دانیال درد کی شدت سے کرا اٹھا اور اس کا چہرہ مارے تکلیف کے لال ہو گیا۔ شاہویر نے دانیال کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر اتنی دھیمی مگر ہولناک آواز میں کہا کہ دانیال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، دوبارہ اگر تمہارا یہ ناپاک ہاتھ اس کی طرف بڑھا تو میں اسے تمہارے جسم سے الگ کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو دانیال۔ شاہویر نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا، جس سے دانیال لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گرا اور خوف زدہ نظروں سے شاہویر کو دیکھتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ شاہویر کا سانس اب بھی تیز چل رہا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر عنایا کو دیکھا، جو اب دانیال سے زیادہ شاہویر کے اس خوفناک غصے اور جلال کو دیکھ کر سہم چکی تھی اور دیوار سے لگ کر کھڑی کانپ رہی تھی۔ عنایا خوف کے مارے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی کانپتی ہوئی انگلیوں سے کینوس اور رنگوں کا باکس چھوٹ کر لاؤنج کی چمکدار فرش پر جا گرا۔ ایکریلک رنگوں کی ٹیوبز اور قیمتی برش چاروں طرف بکھر گئے اور عنایا نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ لیے۔ شاہویر کی غصیلی آنکھیں فرش پر بکھرے رنگوں پر پڑیں اور پھر اس نے عنایا کے خوف زدہ چہرے کو دیکھا۔ لاؤنج میں موجود ارد گرد کے لوگ اس اچانک شور پر متوجہ ہونے ہی والے تھے کہ شاہویر نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے غصے کو ضبط کیا۔ وہ انتہائی وقار اور دھیرے سے فرش کی طرف جھکا اور ایک ایک کر کے عنایا کے بکھرے ہوئے برش اور رنگوں کی ٹیوبز کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھانے لگا۔ عنایا حیرت اور سہمے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگی کہ اتنا بڑا اور مغرور انسان اس کے لیے فرش پر جھکا ہوا تھا۔ شاہویر نے تمام رنگ اکٹھے کیے، سیدھا کھڑا ہوا اور وہ باکس عنایا کی طرف بڑھایا۔ جب عنایا نے لرزتے ہاتھوں سے اسے تھاما
تو شاہویر نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر انتہائی دھیمی، روبدار اور پوزیسو آواز میں کہا، تمہارے رنگ صرف میری اجازت سے بکھریں گے۔ یہ سن کر عنایا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا اور وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مہندی کی رات، پورا ہال پیلے اور ہری روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور گانے بجانے کے شور میں ہر کوئی مگن تھا۔ عنایا لاؤنج کے ایک ستون کی اوٹ میں سب سے دور ایک صوفے پر اکیلی بیٹھی تھی اور اپنے نازک ہاتھوں پر لگی ہوئی گہری مہندی کے خوبصورت ڈیزائن کو نہار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سحر انگیز اور معصوم سی مسکراہٹ تھی جو اس کی رنگت کو مزید نکھار رہی تھی۔ وہ دنیا جہاں سے بے خبر بس اپنی ہی مہندی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ہال کے دوسرے کونے میں اندھیرے اور روشنی کے سائے میں کھڑا شاہویر بڑی ہی خاموشی سے اسے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سخت اور روبدار چہرے پر عنایا کی وہ معصوم سی مسکراہٹ دیکھ کر ایک عجیب سی نرمی اتر آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں محسوس کر رہا تھا کہ اس لڑکی کی سادگی اس کے اندر کے سخت انسان کو کس طرح سے موم کر رہی ہے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، کاش یہ مسکراہٹ تمہارے چہرے پر ہمیشہ میرے نام سے سجی رہے۔ دانیال اپنے آفس کے بند کمرے میں بیٹھا ہوا ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے وکیل کے سامنے ہی کچھ فائلیں الٹ پلٹ رہا تھا جن پر عنایا کے والد کی کمپنی کا نام درج تھا۔ اس نے اپنی سازش کا جال اتنی مہارت سے بنا تھا کہ عنایا کے سیدھے سادے والد کو بھنک تک نہ ہو سکی اور انہوں نے شراکت داری کے جھوٹی کاغذات پر دستخط کر دیے۔ دانیال نے کچھ بحث انداز میں فائل کو میز پر پٹکا اور اپنے ملازم سے مکرانہ لہجے میں بولا، اب آئے گا نا مزہ۔ عنایا کے باپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس بڑے دھوکے کا شکار ہو چکا ہے۔ اب اس کا سب کچھ میرا ہوگا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد عنایا کے گھر کا ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ جہاں چند دن پہلے شادی کی رونق تھی وہاں اب ہو کا عالم تھا۔ عنایا کے والد لاؤنج میں صوفے پر سر پکڑے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے کورٹ کا نوٹس اور بینک کی ضبطگی کے کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ دانیال کی اس گھناؤنی سازش نے ان سب کا سب کچھ چھین لیا تھا، یہاں تک کہ ان کا ذاتی گھر بھی اپنی نیلامی کی زد میں تھا اور پورا خاندان ایک ہی پل میں سڑک پر آنے کے قریب ہو چکا تھا۔ عنایا اپنی ماں کے ساتھ کھڑی اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر بری طرح سے رو رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ہنستی کھیلتی زندگی کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں سفید لیمپوں کی سرد روشنی پھیلی ہوئی تھی اور وہاں صرف عنایا کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دانیال کے اس بہت بڑے دھوکے اور اچانک ہی بربادی کے صدمے کو عنایا کے والد برداشت نہ کر سکے تھے اور انہیں شدید دل کا دورہ پڑا تھا، جس کے بعد انہیں فوری طور پر ICU منتقل کیا گیا تھا۔ عنایا ہسپتال کی اکڑی ہوئی کرسی پر بیٹھی ہے اور بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھ چہرے میں چھپائے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے لباس پر گر کر جذب ہو رہے تھے اور وہ بار بار اکیلے میں خدا سے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اتنے میں ہسپتال کے بھاری شیشے کے دروازے ایک جھٹکے سے کھلے اور اپنی پوری روبدار اور طاقتور شخصیت کے ساتھ شاہویر اندر داخل ہوا۔ اس کے تیز قدموں کی چاپ سن کر عنایا نے روتے ہوئے بوجھل نظروں سے سر اٹھایا تو شاہویر کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ شاہویر نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور اس کے چہرے پر گہری تشویش اور صدمہ صاف نمایاں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر انتہائی سنجیدہ اور مضبوط لہجے میں عنایا کو حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ عنایا، خود کو سنبھالو، تمہارے والد کو کچھ نہیں ہوگا، میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ شاہویر نے کوریڈور میں ادھر ادھر دیکھا جہاں اس کے باڈی گارڈز نے پورے ایریا کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ پھر وہ عنایا کے بالکل قریب آیا اور اپنی جیب سے ایک فولڈ کیا ہوا کاغذ نکال کر اس کے سامنے پھیلا دیا۔ عنایا نے گیلے رخساروں کے ساتھ حیرت سے اس کاغذ کو دیکھا جس پر اس کے والد کے تمام قرضوں کی ادائیگی اور دانیال کے خلاف کیس کے خاتمے کی تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ شاہویر کی آنکھیں اس وقت کسی گہرے سنگ دل سمندر کی طرح ساکت تھیں اور اس کے لہجے میں ایسی حتمی لچک تھی جس نے کوریڈور کی ہوا کو بھی منجمد کر دیا۔
اپنے باپ کی جان اور خاندان کی عزت چاہتی ہو تو کل صبح میرے ساتھ نکاح کی میز پر بیٹھ جاؤ۔ یہ الفاظ عنایا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اس کا روتا ہوا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا اور اس کی سسکیاں جیسے حلق میں ہی دم توڑ گئیں۔ وہ بنا پلکے جھپکائے شدید صدمے کی حالت میں شاہویر کے اس پتھریلے چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں کوئی مذاق نہیں تھا بلکہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے اس کی پوری زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا اور وہ چاہ کر بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ ہسپتال کے ایک چھوٹے سے خاموش کمرے میں، جہاں صرف قریبی خاندان کے چند لوگ موجود تھے، نکاح خواہ کے الفاظ فضا میں گونج رہے تھے۔ عنایا سفید سادہ سوٹ میں ملبوس، سر پر بڑا سا دوپٹہ اوڑھے نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور اس کے گالوں پر مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا، مگر ICU کے بیڈ پر موت اور زندگی کی جنگ لڑتے اپنے باپ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، جس کی خاطر وہ یہ کڑوا گھونٹ پی رہی تھی۔ شاہویر عنایا کے بالکل سامنے اپنے پورے روب اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کی گہری نظریں عنایا کے لرزتے ہوئے وجود پر تھیں۔ جیسے ہی عنایا نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے قلم تھام کر نکاح نامے پر دستخط کیے، وہاں موجود خاندان کے تمام لوگ حیرت اور صدمے سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی بربادی کے سائے میں وقت کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون یوں اچانک اور اتنی سادگی سے عنایا کو اپنی بیگم بنا لے گا۔ زارا اور اس کی ماں تو جیسے سکتے میں آ چکی تھیں اور پورے کمرے میں ایک عجیب گہری خاموشی پھیل گئی تھی، جسے صرف عنایا کی دھیمی سسکیاں توڑ رہی تھیں۔ بلیک کلر کی شاندار گاڑی ایک بہت بڑے لوہے کے خودکار گیٹ کو پار کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور ایک عالیشان مگر عجیب سے سکوت میں ڈوبے ہوئے محل نما ہاؤس کے پورچ میں آ کر رک گئی۔ شاہویر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر دوسری طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے عنایا کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ عنایا نے اپنی بوجھل دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے جیسے ہی باہر قدم رکھا، اس بڑے سے بنگلے کی اونچی دیواروں اور گہرے سایوں نے اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا۔ شاہویر اسے لے کر لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں گھر کے تمام نوکر ایک قطار میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ شاہویر نے اپنی مخصوص روبدار انداز میں سب کو دیکھا اور دھیمی مگر کڑکدار سی آواز میں پورے ہال میں حکم سنایا، آج سے یہ اس گھر کی مالکن ہے، ان کی ہر بات، ان کا ہر حکم فوراً مانا جائے، انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، میری اجازت کے بغیر یہ اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھیں گی اور نہ ہی کوئی انہیں باہر جانے میں مدد کرے گا۔ یہ سن کر عنایا نے تڑپ کر شاہویر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور قید ہو جانے کا احساس تازیانے کی طرح لگا، مگر شاہویر نوکروں کو اشارہ کر کے بغیر مڑے اپنے قدم اوپر والے کمرے کی طرف بڑھا گیا۔ کمرے کے شاہانہ اور وسیع ماحول میں عنایا خود کو بالکل اکیلی اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے خوف کے مارے کمرے کے ایک دور دراز کونے میں فرش پر ہی سمٹ کر بیٹھ گئی، جہاں اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد باہیں پھیلا کر اپنا سر ان پر رکھ لیا تھا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسی لمحے کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور شاہویر اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور جب اس کی نظر کونے میں سسکتی ہوئی عنایا پر پڑی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ انتہائی دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا اور فرش پر ہی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ عنایا نے ڈر کر اپنا سر اٹھایا اور مزید پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر شاہویر نے بہت نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر سے ڈھلکا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور اسے درست کر کے اس کے کندھوں پر پھیلا دیا۔ اس کے لمس میں کوئی سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے عنایا کی خوف زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور دھیمی آواز میں کہا، میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا ہے، لیکن تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں چھوؤں گا نہیں۔
یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عنایا لرزتے ہوئے دل کے ساتھ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے بھاری پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو عنایا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ صوفے پر رات بھر بوجھل دل کے ساتھ لیٹ ہی رہی تھی۔ ابھی وہ بستر سے اٹھ ہی رہی تھی کہ شاہویر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے عنایا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ عنایا خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی ہوئی راہداری کے آخر میں واقع ایک بڑے کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ شاہویر نے جیسے ہی اس کمرے کا بھاری دروازہ کھولا، عنایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ایک وسیع اور ہوادار آرٹ اسٹوڈیو تھا، جس کے عین وسط میں ایک بڑا سا کینوس اسٹینڈ پر لگا ہوا تھا۔ دیواروں کے ساتھ بنی شیلفز میں دنیا کے مہنگے اور بہترین برانڈز کے ایکریلک، آئل اور واٹر کلرز ترتیب سے رکھے تھے، اور ہر سائز کے نئے برشز کا پورا سیٹ وہاں موجود تھا۔ عنایا نے حیرت اور سحر انگیز نظروں سے اس کمرے کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص رات کو اتنا سخت لگ رہا تھا، اس نے اس کی پسند کا اس حد تک خیال رکھا ہے۔ شاہویر نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے اور انتہائی دھیمی آواز میں بولا، یہ آج سے تمہارا اسٹوڈیو ہے، یہاں اپنے ادھورے رنگوں کو مکمل کرو۔ کچھ دیر بعد عنایا نیچے شاندار لاؤنج میں لگی طویل ناشتے کی میز پر پہنچی۔ شاہویر بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے، دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ پر بڑی تیزی سے کچھ فائلز چیک کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کاروباری سختی اور دباؤ صاف جھلک رہا تھا، اور وہ فون پر اپنے مینیجر کو کسی ڈیل کے سلسلے میں انتہائی سرد اور کڑک دار لہجے میں ہدایت دے رہا تھا۔ عنایا نے کرسی سنبھالی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسٹوڈیو کے لیے شاہویر کا شکریہ ادا کرے اور اپنے والد کی طبیعت کے بارے میں کچھ پوچھے۔ اس نے بات کرنے کے لیے اپنے لب کھولے۔ شاہویر، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ شاہویر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سردی سے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا، جیسے وہ اسے ابھی خاموش رہنے کا کہہ رہا ہو، اور دوبارہ سے فون پر بولنے لگا۔ اس کا یہ روکھا اور مکمل کاروباری روپ دیکھ کر عنایا کے اندر کا حوصلہ ایک دم سے ٹوٹ گیا۔ اس نے خاموشی سے اپنی نظریں جھکائیں اور اپنے بات دل میں ہی دبا کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور شاہویر اپنی کسی ضروری بزنس ٹور کی وجہ سے گھر پر موجود نہیں تھا۔ جب دانیال سیکیورٹی گارڈز کو چکمہ دیتا ہوا لاؤنج میں داخل ہو گیا، عنایا صوفے پر بیٹھی ایک کتاب پلٹ رہی تھی کہ دانیال کی بھاری آواز سن کر اس کے ہاتھ کانپ اٹھ گئے۔ وہ ایک مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی زہریلی نظریں اس کے معصوم سے چہرے پر گاڑتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا، کیوں عنایا، بہت عیش و آرام کی زندگی مل گئی ہے نا اس محل میں؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، شاہویر نے تم سے کوئی محبت نہیں کی۔ اس نے تمہیں اور تمہارے باپ کی مجبوری کو صرف اپنے غرور کے لیے خریدا ہے۔ تم اس کے لیے صرف ایک کٹ پتلی ہو جسے وہ اپنے اشاروں پر نچاتا ہے، اور تم بڑی خوش ہو رہی ہو کہ تم اس گھر کی مالکن بن گئی ہو۔ دانیال کی یہ زہریلے جملے عنایا کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس کا مان جیسے ایک ہی پل میں کرچی ہو گیا اور وہ اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکی۔ وہ صوفے پر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بری طرح سے رونے لگی، اور دانیال اس کی اس بے بسی پر کمینگی سے ہنس رہا تھا۔ اسی لمحے باہر گاڑی کے بریکوں کی تیز آواز گونجی، اور اگلے ہی سیکنڈ شاہویر ہال کا بھاری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ لاؤنج کا منظر دیکھتے ہی اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور اس کا چہرہ تپ اٹھا۔ عنایا کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے اندر جیسے کوئی طوفان جاگ گیا ہو۔ وہ شیر کی طرح لپکا اور اس نے دانیال کا گریبان اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کا غصہ اس وقت دیکھنے کے لائق تھا۔ اس نے دانیال کو گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ کی طرف دھکیلا اور اتنی ہولناک آواز میں گرجا کہ پورا بنگلہ کانپ اٹھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں گھس کر میری ہی بیوی پر اپنی گندی زبان چلانے کی؟ اگر دوبارہ مجھے تمہارا یہ منحوس چہرہ اس گھر کے آس پاس بھی نظر آیا تو میں تمہیں اس دنیا سے ہی غائب کر دوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ شاہویر نے اسے ایک ایسا زوردار جھٹکا دیا کہ دانیال اوندھے منہ باہر جا گرا، اور سیکیورٹی گارڈز نے اسے فوراً باہر کا راستہ دکھا دیا۔ شاہویر نے ایک لمبی سانسیں لیتے ہوئے اپنے غصے کو قابو کیا۔
اور تیزی سے مڑ کر روتی ہوئی انایا کے پاس پہنچا۔ اس کی ساری سختی انایا کے آنسو دیکھ کر غائب ہو چکی تھی۔ اس نے بنا کچھ سوچے انایا کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ انایا اس کی مضبوط باہوں کے حصار میں آتے ہی مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر شاویر نے بہت نرمی سے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں کو چومتے ہوئے انتہائی دھیمی اور محبت بھری آواز میں اسے چپ کروانے لگا۔ شش انایا، بس کرو، میں آ گیا ہوں نا، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، پلیز مت رو۔ دانیال والے واقعے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا تھا۔ انایا کھڑکی کے پاس باہر کھڑی گھنے درختوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا ذہن شاویر کے اس خوفناک غصے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا تھا کہ شاویر کا وہ جلال اور غصہ اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ وہ تو دنیا کی ہر شر سے اسے بچانے کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے۔ اس کے دل میں شاویر کے لیے چھپا خوف آہستہ آہستہ ایک گہرے احترام اور مان میں بدلنے لگا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے گھر پر خاموشی کا راج تھا، انایا دبے قدموں کچن میں آئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بڑی ہی محبت اور توجہ کے ساتھ الائچی والی چائے تیار کی اور اسے ٹرے میں سجا کر شاویر کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، جہاں شاویر میز پر لیمپ کی مدھم سی روشنی میں تھکا ہوا سا سر جھکائے کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ انایا نے ہچکچاتے ہوئے اندر قدم رکھا تو شاویر نے چونک کر سر اٹھایا۔ انایا نے خاموشی سے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا اور بہت ہی دھیمی نرم آواز میں بولی، آپ رات گئے تک جاگ رہے تھے اور تھکے ہوئے لگ رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے لیے چائے بنا لاؤں۔ شاویر نے حیرت سے پہلے چائے کے کپ کو دیکھا اور پھر انایا کے معصوم چہرے کو نہارا، جس کی آنکھوں میں اب اس کے لیے کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے کپ اٹھایا اور جیسے ہی پہلا گھونٹ لیا، اس کے تنے ہوئے اعصاب یکسر پرسکون ہو گئے۔ شاویر کے لبوں پر ایک گہری اور دلکش اور سچی مسکراہٹ ابھری۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو شاید اس نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار کسی کو دی تھی۔ اس نے انایا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہت نرم لہجے میں کہا، میری زندگی کی یہ سب سے بہترین چائے ہے، شکریہ انایا۔ اسے ایک مسکراہٹ اور اعتراف نے جیسے دونوں کے درمیان موجود مہینوں کی جمی ہوئی برف کو ایک ہی پل میں پگھلا دیا تھا، اور انایا نے شرما کر اپنی نظریں چکا لیں۔ آرٹ روم کے بڑے سے کینوس پر انایا کا برش بڑی نرمی سے چل رہا تھا، جہاں آہستہ آہستہ شاویر کی آنکھیں اور اس کے چہرے کے نقوش ابھر رہے تھے۔ وہ پورے دل سے اس پورٹریٹ کو مکمل کرنے میں مگن تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ پینٹنگ کرتے ہوئے اچانک اس کا ہاتھ میز پر رکھے ہوئے رنگوں کے ایک پرانے ڈبے سے ٹکرایا، جس سے وہ ڈبہ نیچے جا گرا اور اس کے گرنے سے میز کے نچلے حصے میں بنا ایک لکڑی کا پینل اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک گیا۔ انایا نے چونک کر نیچے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہاں ایک خفیہ دراز بنی ہوئی ہے جو اب تک اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اس نے تجسس کے مارے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس دراز کو پورا باہر کھینچا۔ اندر ایک پرانی چمڑے کی بائنڈنگ والی ڈائری اور کچھ کاغذات رکھے تھے۔ انایا نے جیسے ہی ان کاغذات کو اٹھایا، اس کی سانسیں ایک دم رک گئیں۔ وہ اس کے اپنے بچپن کی تصویریں تھیں، کچھ اسکول کے زمانے کی اور کچھ اس کے گھر کے لان کی، جن کے بارے میں وہ خود بھی بھول چکی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ ڈائری کھول کر اس کے پہلے صفحے پر شاویر کی جلی اور مضبوط لکھائی میں لکھے ہوئے الفاظ پر اس کی نظر پڑی، انایا، تو میری زندگی کا وہ قرض ہو جو مجھے چکانا ہے۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہی انایا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ بری طرح سے چکرانے لگا اور وہ صدمے کی حالت میں ان تصویروں کو ڈائری کو دیکھنے لگی۔ جو شخص چند ماہ پہلے اس کی زندگی میں زبردستی شامل ہوا تھا، وہ اسے بچپن سے کیسے جانتا تھا، اور اس قرض کا کیا مطلب تھا؟ ڈائری کے وہ الفاظ انایا کے ذہن میں بار بار ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویریں بری طرح سے کانپ رہی تھیں۔ وہ اسی صدمے اور الجھن کی حالت میں آرٹ روم کے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شاویر کا اس کے ماضی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ وہ شخص جو اس کے لیے ایک اجنبی تھا، وہ اسے اس وقت سے جانتا تھا جب وہ خود بھی ٹھیک سے نہیں سمجھتی تھی خود کو۔
رات کو جب شاہویر کمرے میں داخل ہوا تو عنایا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی کھڑی ہو، وہ ڈائری اور تصویریں اس کے سامنے پھینکے اور اس سچائی کے بارے میں پوچھے جو اسے چھپائی گئی تھی، مگر جیسے ہی شاہویر کی وہ گہری باروب نظریں اس کے چہرے پر ٹکی، عنایا کے اندر کا سارا حوصلہ ایک دم جواب دے گیا۔ اس کے حلق میں الفاظ جیسے پھنس کر رہ گئے اور وہ خوف اور جھجک کے مارے اس سے ایک لفظ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی، بس خاموشی سے نظریں جھکا کر اپنے ناخن چبانے لگی۔ ہوٹل کے شاندار ہال میں قیمتی فانوس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے اور شہر کے نامور بزنس ٹائکونز اور اعلیٰ شخصیات کا ہجوم وہاں موجود تھا۔ اسی دوران ہال کے مرکزی دروازے سے شاہویر داخل ہوا، جس کے بازو میں عنایا کا نازک ہاتھ تھا۔ عنایا نے پیسٹل کلر کا ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس گھیرے دار فراک پہن رکھا تھا، جس پر ہلکی سی کڑھائی اس کی سادگی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اس کا ہلکا سا میک اپ اور کھلے بال اسے بالکل کسی حور کی طرح دکھا رہے تھے۔ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں اس نئی جوڑی پر تھم گئیں۔ شاہویر بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی فخر اور وقار کے ساتھ آگے بڑھا اور وہاں موجود اپنے خاص کاروباری شراکت داروں کے سامنے عنایا کا ہاتھ تھامتے ہوئے روبدار آواز میں بولا، ملیے، یہ ہے میری بیگم عنایا شاہویر۔ عنایا نے جھجکتے ہوئے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو دیکھا، مگر وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ شاہویر کی اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر یوں ٹکی ہوئی تھیں جیسے وہ دنیا کے اس پورے ہجوم کو بھول چکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں عنایا کے لیے چھپی ستائش اور محبت اتنی واضح تھی کہ عنایا کا دل اس کی اس نظر کی تاب نہ لاتے ہوئے اندر ہی اندر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شاہویر کچھ دیر کے لیے بزنس ممبر سے بات کرنے کے لیے عنایا سے تھوڑا دور گیا تو ہال کے ایک کونے میں کھڑی کچھ حاسد خواتین نے عنایا کو اکیلا پا کر گھیر لیا۔ ان میں سے ایک خاتون نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا جوس کا گلاس گھماتے ہوئے تنزیہ نظروں سے عنایا کے لباس کو دیکھا اور اونچی آواز میں بولی، ارے دیکھو تو، شاہویر جیسے ایلیٹ کلاس بزنس مین کو شادی کے لیے ایک مڈل کلاس ہی لڑکی ملی تھی۔ سنا ہے اس کے باپ کا تو بزنس ہی ڈوب گیا تھا اور یہ لوگ سڑک پر آ گئے تھے۔ دوسری خاتون نے بھی ہنستے ہوئے اضافہ کیا، بالکل ایسے متوسط طبقے کے لوگ سستے فراک پہن کر خود کو حور سمجھنے لگتے ہیں، پر اپنی سستی اوقات نہیں چھپا سکتے۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ شرمندگی سے سر جھکائے وہاں سے جانے لگی کہ اچانک پورے ہال میں مائک کی تیز اور گرجدار آواز گونجی۔ سب لوگ چونک کر اسٹیج کی طرف دیکھنے لگے جہاں شاہویر مائک تھامے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور اس کی آنکھیں ان خواتین پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے ہال میں موجود ہر شخص کو اپنی روبدار آواز سے ساکت کرتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں کو یہ شاید غلط فہمی ہے کہ عنایا کا مڈل کلاس ہونا اس کی کمزوری ہے۔ میں آج اس پورے ہال اور دنیا کے سامنے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ شاہویر اسٹیج سے اترا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا عنایا کے پاس آیا۔ اس نے سب کے سامنے عنایا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مائک پر کہا، عنایا میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ وہ خوبصورت سچائی ہے جس نے میرے جیسے سخت انسان کو محبت کرنا سکھایا۔ میں اپنی دولت اور رتبے سے نہیں بلکہ اس بات سے جانا پسند کروں گا کہ میں عنایا کا شوہر ہوں، اس لیے آئندہ کسی نے بھی میری بیوی کی طرف انگلی اٹھانے یا اس کی ذات پر بات کرنے کی جرت کی تو وہ یاد رکھے کہ اس کا سامنا شاہویر سے ہوگا اور میں اس کا وجود اس بزنس انڈسٹری سے مٹا دوں گا۔ شاہویر کا یہ سرعام محبت کا اعتراف اور کڑکدار انتباہ سن کر ان حاسد خواتین کے چہرے فک ہو گئے اور پورے ہال میں سانپ سونگ گیا۔ عنایا نے حیرت اور عقیدت سے شاہویر کو دیکھا جس نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی تھی۔ پارٹی کی چمک دمک پیچھے چھوٹ چکی تھی اور تیز رفتار گاڑی رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ عنایا گاڑی کی کھڑکی سے باہر لگی لائٹس کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دل ابھی شاہویر کے ان الفاظ پر بری طرح دھڑک رہا تھا جو اس نے سب کے سامنے کہے تھے۔ اس نے آہستہ سے رخ موڑ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شاہویر کو دیکھا جس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ عنایا نے آنکھیں جذبات کی شدت سے دوبارہ بھر آئیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پرس سے ایک بہتا ہوا آنسو صاف کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، شاہویر، آپ نے آج سب کے سامنے جو کچھ بھی کہا اور جس طرح مجھے اس ذلت سے بچایا
میں اس کے لیے آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس گھر میں صرف ایک قیدی ہوں، لیکن آپ نے…۔ عنایا کی بات ابھی ادھوری تھی کہ شاہویر نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ گاڑی کو سڑک کے کنارے روکا۔ گاڑی کے ٹائروں کی چنگھاڑ کے ساتھ ہی سڑک پر ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ شاہویر نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹایا اور عنایا کی طرف رخ کرتے ہوئے اس کے بالکل قریب ہوا۔ اس کی گہری اور متلاشی نظریں عنایا کی نم آلود آنکھوں میں اتری تھیں، جہاں اب کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ اس نے اپنے متبسم مگر سنجیدہ لہجے میں عنایا کے چہرے کے گرد بکھری ہوئی زلف کو بہت نرمی سے پیچھے کیا اور انتہائی دھیمی اور روبدار آواز میں کہا، دوبارہ کبھی میرے سامنے شکریہ کا یہ لفظ مت بولنا۔ تم کوئی قیدی نہیں ہو عنایا، تم میری عزت ہو، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا شاہویر کو بہت اچھے سے آتا ہے۔ ان الفاظ میں ایسی سچائی اور مان تھا کہ عنایا کا دل چاہا کہ وہ وقت کی اس رفتار کو وہیں تھام لے، اور وہ گیلے رخساروں کے ساتھ بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ رات کے سکوت میں گاڑی جب واپس بنگلے کے پورچ میں آ کر رکی تو عنایا کا دل ایک الگ ہی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ شاہویر کی گاڑی میں کہے گئے الفاظ تم میری عزت ہو اس کے وجود میں کسی خوشبو کی طرح مہک رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی لاؤنج سے گزر کر اوپر اپنے کمرے میں آئی۔ شاہویر اپنے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عنایا وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ شاہویر کے اس پتھریلے اور سخت کاروباری روپ کے پیچھے اس کے لیے ایک بے پناہ نرمی اور سچی تڑپ موجود ہے۔ اس نرمی نے عنایا کے اندر ایک عجیب سا حوصلہ اور مان جگا دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے بند ہاتھوں کو مضبوطی سے بھینچتے ہوئے آرٹ روم کے اس خفیہ دراز کا سوچا جہاں وہ تصویریں اور ڈائری رکھی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ جو انسان سب کے سامنے اس کے مان کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے آنچلوں کو سمیٹا اور پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید کسی خوف یا شک کے سائے میں نہیں جیے گی۔ جیسے ہی شاہویر واپس آئے گا وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس ڈائری کا، اس کے بچپن کی تصویروں کا اور اس زندگی کے قرض کا سارا سچ اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ لے گی۔ اگلی ہی صبح جب شاہویر اپنی کسی ضروری بزنس مینیفیسٹو کے سلسلے میں آفس کا جا چکا تھا، عنایا لاؤنج میں بیٹھی خود کو اس سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس نے شاہویر سے جو پوچھنی تھی اسی لمحے مین گیٹ کے سیکیورٹی گارڈز نے اندر آ کر عنایا کو ایک بند سفید لفافہ تھمایا اور بتایا کہ کوئی نامعلوم شخص اسے باہر دے کر غائب ہو گیا ہے۔ عنایا نے حیرت سے اس گمنام خط کو کھولا جس کے اندر دانیال کی مکاری سے لکھی ہوئی تحریر موجود تھی۔ خط کے الفاظ کچھ یوں تھے، عنایا تم جس شاہویر کو اپنا محافظ سمجھ کر اس کی محبت کے گیت گا رہی ہو، اصل میں وہی تمہاری بربادی کا معمار ہے۔ تمہارے والد کی کمپنی کو سڑک پر لانے والا، انہیں دل کا دورہ پروانے والا اور تمہارے خاندان کو مٹانے والا کوئی اور نہیں، خود شاہویر ہے۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ تمہیں بے بس کر کے اپنے نکاح کے جال میں پھنسا سکے اور اپنا وہ پرانا بدلہ پورا کر سکے۔ یقین نہیں آتا تو اس کی اس خفیہ ڈائری کے الفاظ یاد کر لو۔ وہ تمہیں اپنی زندگی کا قرض کہتا ہے نا، وہ قرض محبت کا نہیں، نفرت کا، بربادی کا ہے۔ ان زہریلے جملوں کو پڑھتے ہی عنایا کے ہاتھ سے وہ خط چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا اور آرٹ روم میں پڑی ہوئی وہ ڈائری اور بچپن کی تصویریں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئیں۔ دانیال کی اس خوفناک چال نے ایک ہی پل میں عنایا کے دل میں یقین اور شک کا جو طوفان کھڑا کیا تھا، جس نے اس کے اڑتے ہوئے پختہ ارادوں کو یکسر ہلا کر رکھ دیا۔ اس گمنام خط کے زہریلے الفاظ عنایا کے ذہن پر کسی خنجر کی طرح چل رہے تھے۔ وہ اپنے ہی کمرے میں دیوانہ وار چکر کاٹ رہی تھی، جہاں اب ہر چیز اسے خوبصورت قید خانہ لگ رہی تھی۔ اس کا وہ مان، وہ احترام جو اس نے شاہویر کے لیے اپنے دل میں بڑی مشکل سے سجایا تھا، دانیال کی اس ایک چال سے تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا۔ شاہویر نے میرے باپ کو برباد کیا، وہ ہمارے دکھوں کا سبب ہے۔ یہ سوال اس کے اندر ایک ہولناک سچے صدمے کی طرح گونج رہا تھا اور وہ شدید ذہنی تناؤ کی دلدل میں دھنستی چلی گئی تھی۔ جب شام کو شاہویر ہمیشہ کی طرح تھکا ہوا گھر لوٹا تو اس نے عنایا کو لاؤنج کے کونے میں بیٹھے دیکھا۔ وہ اس کے لیے چائے لانا تو دور، اس کی آہٹ سنتے ہی خوف زدہ ہرنی کی طرح اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی
اور اپنی نظریں چراتے ہوئے تیزی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ رات کو جب شاہویر کمرے میں آیا اور اس نے بات کرنے کے لیے عنایا کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو عنایا نے ایک گہرے جھٹکے کے ساتھ خود کو اس سے دور کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک بار پھر شدید خوف اور بیزاری جھلک رہی تھی۔ شاہویر اس کا یہ بدلا ہوا سرد اور اجنبی روپ دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے سامنے بے بسی محسوس نہیں کی تھی، مگر عنایا کی یہ دوری اس کے دل کو مٹھی میں بھینچ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو قابو کیا اور سوچنے لگا کہ آخر ایک ہی رات میں ایسا کیا بدل گیا کہ جو عنایا اس کے قریب آ رہی تھی وہ اب اس کے لمس سے بھی دور بھاگ رہی ہے۔ آسمان پر کالے سیاہ بادل منڈلا رہے تھے اور کچھ ہی دیر میں تیز بارش نے پورے بنگلے کے لان کو جل تھل کر دیا تھا۔ شاہویر جو عنایا کی خاموشی اور بے رخی سے بری طرح الجھ رہا تھا، اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ایک انوکھا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ عنایا کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے کمرے سے نکالتا ہے اور کھلی فضا میں لہراتی ہوئی بارش کے بیچ لان میں لے کر آتا ہے۔ عنایا نے شروع میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی ٹھنڈی بوندیں اس کے چہرے پر پڑیں، اس کے اندر کا تناؤ کچھ لمحوں کے لیے تھم سا گیا۔ دونوں تیز بارش میں پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ عنایا کے گیلے بال اس کے چہرے اور گردن پر چپک گئے تھے، جس سے اس کی معصومیت اور نکھر آئی تھی۔ شاہویر اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عنایا کے لیے بے پناہ تڑپ اور نرمی تھی۔ اس نے اپنے متبسم انداز میں بہت دھیرے سے ہاتھ بڑھایا اور عنایا کی گالوں پر بکھری گیلی بالوں کی لٹوں کو سمیٹ کر اس کے کان کے پیچھے اڑس دیا۔ شاہویر کا یہ لمس اور اس کی گہری نظریں عنایا کے دل کی دھڑکن کو بے قابو کر گئیں۔ اس رومانوی اور سحر انگیز لمحے میں دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ بارش کا شور جیسے پس منظر میں کہیں غائب ہو گیا تھا اور عنایا خط کے سارے دکھ بھول کر سحر زدہ سی شاہویر کے حصار میں کھڑی اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ بارش کی وہ سحر انگیز شام ڈھل چکی تھی اور عنایا کے کمرے میں لگے شیشے کے سامنے کھڑی اپنی گیلے بال سکھا رہی تھی، مگر اس کے اندر کا طوفان اب بھی عروج پر تھا۔ اس کا دل بار بار چیخ کر کہہ رہا تھا کہ جو انسان بارش کی بوندوں میں اس کی اتنی نرمی سے حفاظت کر سکتا ہے، وہ اس کی ایک سسکی پر پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ شاہویر کی آنکھوں کا وہ سچ دانیال کے خط کو جھوٹ ثابت کر رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کے ذہن میں اس خفیہ دراز کی بچپن والے کاغذات، وہ ڈائری اور دانیال کے دبے گئے مکارانہ ثبوت گھومتے، اس کا دماغ بری طرح الجھ جاتا۔ دل اور دماغ کی اس خوفناک جنگ نے اس کے اعصاب کو چکرا کر رکھ دیا تھا، اور وہ سچ اور جھوٹ کے اس کٹھن راستے پر خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ رات کے گہرے سناٹے میں جب شاہویر ہاتھ میں تولیہ لیے اپنے بال خشک کرتا ہوا مسکراتے چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، تو عنایا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ غصے، درد اور شدید الجھن نے اس کے اندر کی ساری بزدلی کو ایک پل میں ختم کر دیا۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دراز میں چھپایا ہوا وہ گمنام خط نکالا اور تیز چلتی ہوئی شاہویر کے سامنے آئی۔ اس نے وہ خط پوری قوت سے شاہویر کے سینے پر مارا، جو نیچے فرش پر جا گرا۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ چلاتی ہوئی بولتی چلی گئی، آپ نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی شاہویر، آپ کا یہ غصہ، یہ حفاظت، یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ آپ نے میرے معصوم باپ کو برباد کیا، ان کا بزنس مٹایا، اور جب ہم سڑک پر آ گئے تو آپ نے مجھ پر یہ نکاح کا احسان جتا کر مجھے یہاں قید کر لیا۔ بتائیں مجھے، کیا یہی آپ کی محبت کا سچ ہے؟ عنایا کی اس ہولناک چیخ اور ان سنگین الزامات پر شاہویر کے چہرے سے وہ دلکش مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کا وہ روبدار اور پراعتماد چہرہ، جو کبھی کسی طوفان سے نہیں ڈرا تھا، عنایا کے اس وار پر یکسر زرد پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے روح پر خنجر چلا دیا ہو۔ وہ بنا کچھ بولے ساکت و جامد کھڑا بس عنایا کی سرخ آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ فرش پر گرے اس خط پر جب شاہویر کی نظر پڑی تو اس کے چہرے کی زردی گہری دکھ میں بدل گئی۔ اس کی وہ آنکھیں جو ہمیشہ فخر اور روب سے چمکتی تھیں، اس وقت عنایا کے اس بے بنیاد الزام پر اندر تک ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں اپنی صفائی میں کہا، نہ ہی دانیال کی اس گھٹیا چال کا پردہ فاش کیا۔ اس نے بس ایک آخری بار گہری لرزتی ہوئی نظر عنایا کے روتے ہوئے چہرے پر ڈالی، جس میں کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک شدید تکلیف تھی۔
اور خاموشی سے مڑ کر کمرے کا بھاری دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز اس سنسان کمرے میں عنایا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ رات اپنے بھیانک اندھیرے کے ساتھ آگے بڑھتی رہی اور عنایا بیڈ کے کونے سے لگی گھٹنوں میں سر دیے لگاتار گھڑی کی ٹک ٹک سن رہی تھی۔ شروع کا غصہ اور اشتعال اب آہستہ آہستہ مدھم پڑ چکا تھا اور اس کی جگہ ایک عجیب سے خوف نے لے لی تھی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے شاویر کا وہ زرد اور دکھ سے بھرا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا، جیسے اس پر کوئی جوابی وار نہیں کیا تھا۔ جیسے جیسے صبح کی سپیدی پھیلنے لگی اور شاویر واپس نہ آیا، عنایا کا دل بری طرح پھیٹنے لگا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے دانیال جیسے مکار انسان کی باتوں میں آ کر بنا کوئی تصدیق کیے اس شخص کی محبت اور مان پر اتنی بڑی تہمت لگا دی جو اس کی عزت کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا تھا۔ اب غصے کی جگہ اس کے اندر اپنی ہی اس جلد بازی پر ایک پچھتاوا اور خوفناک پشیمانی جاگ چکی تھی، اور وہ بے چینی سے کمرے کے دروازے کو تک رہی تھی کہ کاش شاویر واپس آ جائے۔ اگلے دن شاویر کی رات بھر کی غیر موجودگی اور اپنی شدید پشیمانی کے باعث عنایا کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس ذہنی دباؤ اور بے چینی کی حالت میں بنا کسی سیکیورٹی گارڈ کو بتائے بس یوں ہی دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بنگلے کے مرکزی گیٹ سے باہر سڑک پر نکل آئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ ایک تیز رفتار کالی گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، گاڑی کے پچھلے دروازے سے دو نقاب پوش گنڈے باہر نکلے اور انہوں نے عنایا کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ عنایا نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر بے ہوشی کی دوا کے اثر سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور دانیال کے آدمی اسے گاڑی میں ڈال کر تیزی سے فرار ہو گئے۔ دوسری طرف جیسے ہی شاویر کو اپنے سورسز اور گھر کے گارڈ سے عنایا کے لاپتہ ہونے اور دانیال کی اس گھناؤنی سازش کا پتہ چلا، اس کے اندر کا خوف شیر جاگ اٹھا۔ اس نے اپنی جان، اپنے بزنس رتبے یا کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی دوڑاتا ہوا شہر کے مضافات میں واقع دانیال کے اس سنسان اور ویران اڈے پر پہنچ گیا جہاں عنایا کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ شاویر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور کسی طوفان کی طرح اس خستہ حال گودام کے اندر داخل ہوا۔ دانیال اور اس کے مسلح گنڈے اسے دیکھ کر چونک اترے۔ شاویر کی آنکھوں میں اس وقت صرف خون اترا ہوا تھا۔ بنا ایک پل ضائع کیے وہ دانیال کے آدمیوں پر ٹوٹ پڑا۔ وہاں ایک ہولناک اور شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ شاویر اکیلا تھا اور وہ لوگ کئی، مگر عنایا کو بچانے کا جنون اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ اس نے مکوں اور لاتوں کی بوچھار کر کے دانیال کے غنڈوں کو لہو لہان کر دیا۔ دانیال نے پیچھے سے اس پر لوہے کی راڈ سے وار کرنا چاہا، مگر شاویر نے کمالی چستی سے اس کا ہاتھ مروڑا اور راڈ چھین کر دانیال کے منہ پر دے ماری۔ پورا گودام ان کی لڑائی کے خوفناک آوازوں اور دانیال کے غنڈوں کی چیخوں سے گونج اٹھا، اور شاویر نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دانیال کو فرش پر پٹک دیا۔ دانیال اوندھے منہ فرش پر گرا ہوا تھا، مگر اس کی کمینگی اور مکار فطرت اب بھی عروج پر تھا۔ شاویر جیسے ہی عنایا کی رسیاں کھولنے کے لیے اس کی طرف مڑا، دانیال نے رینگتے ہوئے فرش پر پڑا ہوا تیز دھار خنجر اٹھا لیا۔ وہ بالکل پاگلوں کی طرح اٹھا اور اپنی پوری قوت سے شاویر کی پیٹھ پر پیچھے سے وار کرنے کے لیے لپکا۔ عنایا نے نیم بے ہوشی کی حالت میں دھندلی نظروں سے شاویر کو اور دانیال کو خنجر تانے بڑھتے دیکھ لیا۔ اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی، شاویر پیچھے ہٹے! عنایا کی اس بر وقت چیخ پر شاویر ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں چوکنا ہوا اور کمال چستی سے سائڈ پر ہٹ گیا۔ دانیال کا وار ہوا میں ہی خالی گیا اور وہ خود توازن کھو کر آگے گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سنبھلتا، شاویر نے اس کا خنجر والا ہاتھ اپنے بوٹ تلے دبا کر ہڈی چٹکا دی اور دانیال درد سے چیخ اٹھا۔ اسی لمحے پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی گودام کے باہر آ کر رکیں، جنہیں شاویر نے پہلے ہی الرٹ کر دیا تھا۔ پولیس افسران نے تیزی سے اندر داخل ہو کر دانیال اور اس کے گنڈوں کو ہتھکڑیاں لگائیں اور شاویر نے دانیال کو ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ لڑائی کی شدت اور دانیال کے غنڈوں کے وار کی وجہ سے شاویر کا بازو اور چہرہ بری طرح زخمی ہو چکے تھے، جہاں سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ اسی زخمی حالت میں وہ عنایا کو بحفاظت گاڑی میں بٹھا کر واپس بنگلے پر لایا۔ کمرے میں پہنچتے ہی عنایا نے فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا۔ اس کے ہاتھ پشیمانی اور خوف سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ شاویر کے سامنے بیڈ پر بیٹھی
اور جیسے ہی اس نے روئی سے اس کے چہرے کا خون صاف کرنا چاہا، اس کے آنسو شاویر کے زخم پر جا گرے۔ عنایا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کے زخموں پر پٹی کرتے ہوئے اس کی آواز گلے میں پھنسنے لگی۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں شاویر، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں کتنی پاگل تھی جو اس مکار انسان کی باتوں میں آ گئی اور آپ جیسے مخلص انسان پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ آپ اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچا لائے اور میں… شاویر نے عنایا کو اس طرح روتے اور معافیا مانگتے دیکھا تو اس کے چہرے کی ساری سختی ایک دم پگھل گئی۔ اس نے اپنے دوسرے ٹھنڈے ہاتھ سے عنایا کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو تھاما جن میں پٹی لگی ہوئی تھی اور انتہائی نرمی سے اسے خود کے اور قریب کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، بس عنایا، اب مت رو۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم میری عزت ہو اور اپنی عزت کے لیے شاویر مر بھی سکتا ہے۔ عنایا نے تڑپ کر اپنی آنکھیں بند کی اور اس کے سینے سے لگا لیں اور اس کے دل کی دھڑکنوں کے بیچ ان دونوں کے درمیان موجود تمام تر غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں۔ کمرے کے مدھم ماحول میں عنایا کے آنسو اب بھی شاویر کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ جب شاویر نے گہرا سانس لیا، جیسے وہ اپنے دل پر برسوں سے بند ایک بھاری بوجھ کو اب ہمیشہ کے لیے اتار دینا چاہتا ہو، اس نے عنایا کے نم آلود چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور بے پناہ خلوص تھا اور وہ بہت ہی دھیمی اور پرسکون آواز میں بولنے لگا، عنایا، وقت آ گیا ہے کہ تم اس قرض کا پورا سچ جان لو۔ تمہارے والد انکل رحمان نے سالوں پہلے اس وقت میرا ہاتھ تھاما تھا جب میں بالکل تنہا اور یتیم تھا۔ انہوں نے نہ صرف مجھے سنبھالا بلکہ میری پڑھائی اور کیریئر کا سارا خرچہ بھی اٹھایا۔ میں تب بہت چھوٹا تھا جب میں نے پہلی بار تمہیں ان کے گھر کے لان میں دیکھا تھا اور اسی معصومیت نے میرے دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لی تھی۔ میں نے اسی دن عہد کیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ شاویر نے تھوڑا رک کر عنایا کی حیرت زدہ آنکھوں میں جھانکا اور بات جاری رکھی، جب انکل رحمان کا بزنس ڈوب رہا تھا تو اس کے پیچھے دانیال کی ہی گھناؤنی سازش تھی۔ وہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ انکل رحمان اپنی آخری سانسوں میں بھی مجھ سے یہ وعدہ لے کر گئے تھے کہ میں تمہیں دانیال کے شر سے بچاؤں گا۔ اگر میں سیدھے طریقے سے تمہارے پاس آتا تو تم کبھی مجھ سے شادی نہ کرتی اور دانیال تمہیں نقصان پہنچا دیتا۔ اس لیے مجھے یہ زبردستی کا ایک سخت اور بے رحم انسان کا ڈرامہ رچانا پڑا تاکہ میں قانوناً تمہیں اپنی پناہ میں لا سکوں۔ میں نے تمہارے والد کو برباد نہیں کیا عنایا، میں نے تو ان کا وہی قرض اتار رہا تھا جو انہوں نے مجھ پر یتیم پر کیا تھا۔ شاویر کے منہ سے یہ سچائی سن کر عنایا کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے ذہن میں موجود شک کا آخری جالا بھی کٹ چکا تھا اور اس کی جگہ شاویر کی اس لازوال بے لوث محبت اور اتنی بڑی قربانی کا احساس جاگ اٹھا تھا جس نے عنایا کی عزت اور جان کی خاطر خود کو اس کی نظروں میں گنہگار بنانا بھی گوارا کر لیا تھا۔ اس کے دل کے اندر چھپا ایک ایک خوف، ہر جھجک اور ہر الجھن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ وہ شدید جذبات اور عقیدت سے مغلوب ہو کر تڑپ اٹھی اور اگلے ہی سیکنڈ میں دیوانہ ہی وار شاویر کے چوڑے اور زخمی سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے اپنے دونوں نازک ہاتھ اس کی پشت پر مضبوطی سے جما دیے تھے، جیسے وہ دنیا کے سب سے محفوظ پناہ گاہ کو اب کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گی۔ شاویر نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے اس ادھورے زخم کے باوجود اپنے مضبوط بازو عنایا کے گرد لپیٹ لیے اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ کمرے کا وہ سکوت اب ان کے دلوں کی پرسکون دھڑکنوں سے گونج رہا تھا۔